پڑھا تھا، آج آیت نمبر 168 میں سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ عرض کیا کہ مختلف احکام اب سورہ بقرہ میں چلتے چلے جائیں گے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ مشرکین نے در حقیقت اللہ کی طرف سے حلال کردہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر خود ہی حرام کر رکھا تھا، اور اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا تھا، انہوں نے مردار کو حلال کر رکھا تھا، اور عجیب منطق پیش کرتے، کہتے مسلمانوں سے کہ تم بڑے عجیب لوگ ہو، مردار کو کہتے کہ جسے اللہ مارتا ہے اس کو تم حرام سمجھتے ہو، اور جسے تم خود مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو اسے حلال کہتے ہو۔ مسلمانوں کے سامنے یہ لاجک پیش کرتے، مذاق اڑاتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ بھئی مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مختلف جانوروں کو مختلف نام دے رکھے تھے، آگے چل کر سورۃ المائدہ میں اس کا تذکرہ آئے گا، صاحبہ، وسیلہ، حام، ٹھیک ہے، یہ مختلف نام انہوں نے دے رکھے تھے۔ بھئی یہ جانور بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ آگے چل کر سورہ انعام کے اندر بھی تذکرہ آئے گا چوپاؤں کا، تو اس میں بھی یہ باتیں ساری آئیں گی۔ یہاں ایک ضمناً تذکرہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، فی الارض جو زمین میں ہے، حلال ہے، یعنی جو اللہ نے حلال کیا وہ کھاؤ، اور یہ یاد رکھنا جو اللہ نے حلال کیا وہ پاک بھی ہے، وہ پاکیزہ بھی ہے، وہ ہائیجینک بھی ہے، وہ انسانوں کے لیے مفید ہے۔ اور مت پیروی کرو خطوط شیطان، جو مسئلہ ہوتا ہے یہ جو اپنی طرف سے حلال حرام کرتے ہو یہ شیطان تمہیں سکھاتا ہے، اس کی پیروی کر رہے ہو، ان کو تمہارا مبین واضح کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم، وہ تم معلوم نہیں کسی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے۔ انما یامرکم، وہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، بالسوء، بری باتوں کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، وان تقولوا، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم جانتے نہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ انسانوں کے پاس جو علم آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ وحی کے ذریعے آتا ہے، وہی کتاب کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے، انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے محفوظ ہوتی ہے، انبیاء کے اقوال ارشادات کے ذریعے محفوظ ہوتی ہے۔ تو یہ جو باتیں تم نے بنا رکھی ہیں کہ فلاں جانور حرام ہے، فلاں حلال ہے، فلاں ایسا تو فلاں ویسا ہے، کیا یہ کسی وحی میں بتائی گئی؟ کیا کہ یہ کسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں؟ جب ایسا نہیں تو گویا تم نے اللہ کے اوپر وہ باتیں منسوب کر رکھی ہیں اللہ کی طرف جن کو تم نہیں جانتے، یعنی وہ تمہارے تک کسی وحی کے ذریعے نہیں پہنچی۔ وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، بل، نہیں، ہم تو نتبعوا، پیروی کریں گے، ما، اس کی، الفینا، پایا ہے ہم نے، الفا یلفی، پانا، وجدنا، علیہ، جس پر، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس دین پر، جس طریقے زندگی پر پایا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اولو کان آباؤں، یعنی وہ دلیل اپنے مذہب کے صحیح ہونے کی دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے آ رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کرتے تھے یا غلط؟ اولو کانا، کیا، بلو کانا، بھلا ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا، وہ کسی بات کو، نہیں یہ وجدنا محذوف نہیں ہے، الفینا وجدنا کے معنی میں، الفا یہ اسی معنی میں جس معنی میں وجدنا ہوتا ہے۔ لا یعقلون شیئا، بلا ان کے آباء و اجداد
کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں، لا یہتدون اور وہ سیدھے راستے پر نہ ہوں۔ تو محض اتنا کہنا کہ عبادات کو ایسا کرتے ہوئے پایا، یہ کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک کوئی آسمانی ہدایت اور روشنی نہ ہو۔ مثل الذین کفروا، مثال ان کی جو کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کا مثل اسی مثال ہے، الذی ینعق، نعق ینعق کا معنی ہوتا ہے جانوروں کو بلانا، جانوروں کو بلانا، یعنی مثال کافر کی مثال ہے، ایک آدمی ینعق وہ بلائے، بما ان جانوروں کو، لا یسمع جو نہیں سنتے، الا دعاء و ندا، دعا اور ندا کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ وہ محض وہ آوازیں سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، کیونکہ ناک جو آواز ہوتی ہے اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ وہ ایک استعمال کرنے والے نہیں۔ رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، وشکرو اور شکر ادا کرو للہ اللہ کا کہ اس نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، یہ رزق دیا ہے، ان کنتم اگر تم ایاہ تعبدون، اب دیکھیں یہاں پر ایاہ مفعول ہے اور تعبدون فعل سے پہلے حصر حصر اور اختصاص کا معنی پیدا ہوگا، وہی ایاک نعبد والا معنی، تو معنی ہوگا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ایاہ تعبدون صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اس کا شکر بجا لاؤ، اس کی فرما برداری اختیار کرو۔ انما حرم بے شک اللہ نے حرام کیا علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، یا خون سے مراد ہے تو جان کے اندر بہتا ہوا خون ہوتا ہے جو نکلتا ہے اسے مسفوح کہا جاتا ہے، تو جب خون جسم کے اندر رہتا ہے خون نکال دیا تو موت واقع ہو جائے گی، اگر نہیں کھائے گا تو موت واقع ہو جائے گی، فمن اضطر جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، غیر باغن، باغ سے مراد ہے یہاں پہ چاہت، غیر باغن وہ چاہت نہ رکھتا ہو یعنی لذت کے لیے نہ کھا رہا ہو، ولا عادن، عاد اعتدا، عادن اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی اگر اتنی مقدار وہ کھا لے جس سے اس کی موت ٹل جائے، زندگی کی رمق واپس آ جائے، تو یہ کیا ہے، یہ جائز ہے۔ اگر اس سے زیادہ کھائے گا، پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، تو یہ عادن ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ باغین کا معنی کیا ہو گیا، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، ولا عادن نہ ہی حد سے تجاوز کرے، فلا اسم علیہ تو ایسے پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت مہربان ہے۔ اب یہاں یہود کا پھر تذکرہ ہے، جیسے ایک رکوع پہلے آیا تھا، ان الذین یکتمون جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ اس کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب، ویشترون به ثمنا قلیلا یشترون به خرید لیتے ہیں، وصول کر لیتے ہیں، به اس چھپانے کے بدلے میں، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، یعنی یہود جو مذہبی طور پر ایک دکانداری چمکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو توبہ کروا کر پاک صاف کرتے تھے، پیسے بٹوٹتے تھے، کہا کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں۔
اولئک یہ لوگ ما یاکلون، ما یاکلون یہ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں، یعنی نہیں ڈال رہے اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ، یعنی آگ کے علاوہ کوئی اور چیز اپنے پیٹ میں نہیں بھر رہے کیونکہ حرام کھا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، لا یکلمہم بات نہیں کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت قیامت کے دن۔ یہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے شفقت والی بات نہیں کرے گا، ان سے ہمدردی والی بات نہیں کرے گا، ان سے سخت ناراض ہوگا، بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم نہ انہیں پاکیزہ بنائے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ پاک صاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوا لیکن اس کے پاس ایمان ہے اور گناہ زیادہ ہیں، تو اللہ اگر چاہے گا تو اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جہنم میں ڈال کر اس کے گناہ عذاب دے کر دھو دے گا، صاف کر دے گا، گناہوں کی دھلائی ہو جائے گی، پاک ہو جائے گا وہ، اب اسے ایمان کی وجہ سے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، کفر پر ہے، تو اب اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے گناہ نہیں دھوئے جائیں گے کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ولا یزکیہم اس سے مراد کیا ہے کہ انہیں ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا، ایسا نہیں کہ ان کے گناہ دھو کر ان کو پا کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے جہنم میں صرف ٹھہرنا نہیں ہوگا بلکہ عذاب علیم دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خریدا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے ہدایت دی تھی، پیغمبر آئے، کتاب سچی آئی، نجات کا سامان موجود تھا، لیکن انہوں نے گمراہی کو خریدا، گمراہی اپنائے رکھی، ہدایت کو نہیں لیا۔ عذاب اور عذاب کو خریدا انہوں نے بالمغفرت مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم، فما اصبرہم یہ کتنے تیار ہیں علی النار، یعنی اصبرہم، اصبر صبر کا معنی سہنا برداشت کرنا، علی النار آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، آگ سہنے کے لیے یہ کس قدر تیار ہے۔ ذالکا یہ عذاب انہیں اس وجہ سے ہوگا، بِأَنَّ یہ بات سببیہ ہے، یعنی اس وجہ سے کہ ان اللہ نے نزل الکتاب کتاب کو نازل کیا بالحق کی برحق، یعنی ٹھیک کتاب کو نازل کیا جو حق تھی، سچ تھی، اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، اس لیے اس کے بدلے میں ان پر عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں فی الکتاب کتاب کے اندر، یعنی جو کتاب کو نہیں مان رہے، لفی شقاق، شقاق کا معنی ضد دشمنی، بعید وہ شقاق میں دشمنی میں، ضد میں، بعید دور کی ضد میں ہیں، یعنی وہ ضد میں بہت دور نکل گئے ہیں، بلا وجہ کہ انہوں نے ضد پال لی ہے اور اب امکان نہیں رہا وہ واپس آ سکے، انہوں نے ایک ایسی ضد پال اپنے آپ کو ایک الگ تھلگ کر لیا ہے، لوگوں میں اپنی ایک شہرت بنا لی ہے، اب ان کے لیے واپسی ممکن نہیں، مشکل ہے۔ لیس البر نیکی یہ نہیں، پیچھے قبلے کی بات آئی تھی تو یہود نے، مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ قبلے پہ بحثیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قبلے پہ بحثیں یہ ایسے کر رہے ہیں جیسے باقی ساری چیزوں کو وہ مان چکے ہیں، یہ ایمان عقیدہ ان کا سارا مضبوط ہو چکا ہے، عمل صالح ہو چکا ہے، اس لیے قبلے کی بحثیں کر رہے ہیں۔ کہا کہ نیکی صرف یہ تھوڑی ہے کہ قبلے کی منہ کی طرف کرنا ہے، مشرق کی طرف کرنا ہے یا مغرب کی طرف کرنا ہے۔ کہا کہ پہلے یہ چیزیں، یہ فہرست ہے، اس فہرست کو پورا کرو، پھر آنا قبلے پہ بات کرنے کے لیے۔ لیس البر نیکی یہ نہیں، ان تولو کہ تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل کا معنی جانب، المشرق والمغرب مشرق و مغرب کی جانب، کوئی نیکی صرف اسی میں نہیں ہے۔ ولیکن لیکن کیا ہے، البر نیکی یہ ہے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین تمام انبیاء پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، ایمان عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، وآت المال اور مال دے، علی حبہ اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں مال دے، یا بعض مفسرین نے معنی کیا علی حبہ، حبی کی ضمیر مال کی طرف، کہ مال سے محبت کے باوجود مال دے، ذوی القربا رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو،
वलमसाकीन, मिस्कीनों को, वबन सबीली, इब्न का माना बेटा, या साहिब के माना में भी हो सकता है। सबील का माना रास्ता, रास्ते वाला, यानी मुसाफिर। मुसाफिर अगर किसी जगह सफर में है और उसके पास पैसे नहीं है, चाहे अपने घर में पैसे बहुत हो, अब यहाँ पर वो मोहताज जरूरतमंद हो गया, उसकी मदद करे। वसाइलीना, और मांगने वालों को भी दे, जो अपने हाजतें लेकर आए उनको भी दे, जो नहीं मांग रहे लेकिन हैं मोहताज उनको भी दे। और फिर रिकाबी, रिकाब रकबा की जमा है, रकबा गर्दन को कहते हैं। और फिर रिकाबी, और माल खर्च करे गर्दनों में, यहाँ गर्दन में माल खर्च करना ताबीर है, इसका माना है कि गुलाम आजाद करवाए, जो कैदी हैं उनको आजाद करवाए, जो कर्जों तले दबे हुए उनकी गर्दन छुड़ाए, ये सारे माना किए गए हैं। वह अकाम सलाता, माल खर्च करने के साथ साथ नमाज भी कायम करे। वह आत ज़काता, यानी नफली सदकात के साथ साथ वाजिब सदकात भी करे, ज़कात भी अदा करे। वलमूफून बियादी, मामलात भी ठीक करे। मूफून, औफा यूफी का माना पूरा पूरा अदा करना, पूरा पूरा करना। बियादी, अपने वादों को पूरा करते हैं। इज़ा आहदू, जब वो वादा करते हैं। वसाबिरीना, और वो सब्र करने वाले हैं, साबित कदम रहने वाले हैं। फिल बअसाई, बअसा तंगी, वज़र्रा तकलीफ, वहीन अलबास, हीना का माना वक्त, बास जंग, और जंग के वक्त भी साबित कदम रहते हैं। उलाइक अल्लज़ीना, ये हैं वो लोग, अल्लज़ीना सदकू, जो सच्चे हैं, यानी जो सच बोलते हैं, यानी जो कहते हैं वो करते भी हैं, जैसा ईमान अकीदा है उसके मुताबिक अमल भी है। वो उलाइका, यही वो लोग हैं, हुमुल मुत्तकून, जो परहेजगार हैं, जो रब की नाफरमानी से बचने वाले हैं। आगे एक और हुक्म आ गया किसास का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुम, तुम पे फर्ज किया गया है, अल क़िसासु, क़िसास, फिल क़त्ला, क़त्ला कतील की जमा है, कतील फ़ईल का बदना, ये मकतूल के माना में होता है। जैसे मरीज कतील फ़ईल, तो मरीज की जमा मर्जा आती है, कतील की जमा कत्ला आती है। फिल क़त्ला, मकतूलों के हवाले से तुम पर क़िसास फर्ज किया गया है। अल हुर्रु बिल हुर्री, हुर आजाद, आजाद आजाद के बदले में, यानी अगर कोई आजाद आदमी मारा गया तो उसके बदले में आजाद आदमी ही मारा जाएगा जिसने को कत्ल किया। वल अब्दु बिल अब्दी, गुलाम गुलाम के बदले में, यानी अगर गुलाम कातिल है तो उसके बदले में, गुलाम मकतूल है, गुलाम जो मकतूल था उसी को कत्ल किया जाएगा। असल में मुशरिकीन के यहाँ दस्तूर मुख्तलिफ थे। अगर बिलफर्ज कोई कबीले का आजाद आदमी किसी गुलाम को कत्ल कर देता, दूसरे कबीले के या अपने कबीले के गुलाम को कत्ल कर देता, तो ये कहते हैं कि चूंकि ये एक तरफ कातिल आजाद है और मकतूल गुलाम है, इन दोनों में बराबरी नहीं है, इसलिए जो है ना, मकतूल कबीला वो हमारे कबीले के किसी गुलाम को मार दे, आजाद को नहीं मारेगा। तो इस तरह की सिंफी फर्क थे, असनाफ के फर्क थे, इसी तरह मर्द और औरत का फर्क था। तो अल्लाह ने इसको वादे किया, वल उनसा बिल उनसा, उनसा का माना औरत, औरत औरत के बदले में। फमन उफिया, हाँ अगर किसी को मुआफ कर दिया गया, फमन उफिया लहू, जिसे मुआफ कर दिया गया, मिन अखी, उसके भाई की तरफ से, यानी कातिल भी तो मकतूल भाई तो है, यानी हम किबला हैं। शैउन उफिया लहू, और जिसको माफ कर दिया गया, मिन अखी, उसके भाई की तरफ से, शैउन कुछ, यानी पूरा माफ कर दिया गया या कुछ माफ कर दिया गया। फत्तिबाउन, तो फत्तिबाउन पैरवी है, फत्तिबाउन का माना क्या है, पैरवी। यहाँ मुराद क्या है, पैरवी, यानी इसको उसको फॉलो है जो अच्छे तरीके से, यानी अब सुलह हो गई है तो दियत पर सुलह हुई है, तो दियत का मुतालबा किया जाएगा अच्छे तरीके से, यानी जो वरसा है मकतूल के वो भी अच्छे तरीके से दियत का मुतालबा करें, और जो कातिल वाले वो अदा उन इलही, वो उसको अदा करें, बेएहसानिन, वो भी खुश उसलूबी से अच्छे तरीके से अदा करें। जालिका तखफीफुन, ये जो किसास के बदले में दियत आ गई, तखफीफुन, ये आसानी है, मेरे रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन, और मेहरबानी है, यानी मेहरबानी तुम पर खास तौर पे इसलिए है कि इससे पहले यानी यहूद वगैरह के मजहब के अंदर किसास के बदले में दियत नहीं थी। फमन अतदा बाद ज़ालिक, ये दियत तय हो गई, दियत अदा भी कर दी गई, वसूल भी कर ली गई, फिर मकतूल के वरसा को जोश आया,